اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ کووڈ کے بارے میں ہے، چونکہ ایک دفعہ پھر کافی پھیل رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں کہا گیا کہ یہ جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے، یہ تمہارے سارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں یہ بات کی گئی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ جو دونوں آیات میں نے پیش کی ہیں، مفسرین نے ان پہ مختلف تفسیریں کی ہیں، مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ نافرمان ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولیوں کی جانب بڑھ رہے ہیں، ساری کائنات میں، ساری دنیا میں۔ اس وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا وائرس جو ویپن لیس وائرس، کوئی ہتھیار نہیں اس کے پاس، اور دنیا جو ہے اس وقت ٹیکنالوجی کے معراج پر ہے، اور ساری کائنات اس وقت ایک اس چھوٹے سے وائرس کی زد میں ہے کہ جو نیکڈ آئی سے، ظاہری آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، اس کو دیکھنے کے لیے بھی بہت بڑی مائکروسکوپ چاہیے۔ اور دنیا کی سپر پاورز جو ہیں وہ بھی لرز گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق نظر بھی نہیں آتی۔ یہاں ایک چیز بڑی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شاید نظر نہ آئے اس کا وجود ہم نہیں مانتے، لیکن یہاں ظاہری طور پر نظر نہ آنے والی چیز کا وجود ہے، اور وہ جس کو کرونا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ وجود ہے یا نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی ہستی نظر نہ آئے تو یہ دلیل جو ہے کہ وہ موجود ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی کھلی حماقت ہے۔ یہ بات بھی ایک سبق پہ طور پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں ہم موجود ہیں، تمہیں نظر آئیں یا نہ آئیں، تمہاری یہ نگاہیں اتنی محدود ہیں کہ لامحدود ہستی نظر کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور چیز یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان دکھا رہے ہیں کہ ہم
بڑے بڑے نمرود جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ایک مچھر کی مار ہے. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ناراضگی محسوس ہو رہی ہے چونکہ ہم بے لگام ہو چکے ہیں، ساری حدیں پار کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد بے احتیاط قوم، ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں. 6 فٹ کا فاصلہ، 3 سپاٹس کو ٹچ نہیں کرنا جب تک ہاتھ نہیں دھونے، کوئی لمبی چوڑی بات تو نہیں ہے. ماسک پہننا بہت ضروری، یہ میں نے ماسک یہاں رکھا، جب بھی آپ باہر نکلیں ماسک پہنیں. اور پھر سب سے بڑا ایس او پی یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا، اس سے معافی مانگنا. توبہ کا باب توبہ کھلا ہوا ہے، ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے. تو یہ جو بیماریاں، قحط، سیلاب، آفتیں آتی ہیں، یہ سبق سکھانے کے لیے ہوتی ہیں. کاش ہم ان سے کوئی سبق سیکھ سکیں. ایک طرف ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت میدان جہاد میں ہیں، بہت خدمت کر رہے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. یہ بہت بڑی بات ہے، جان بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس کی پرواہ کیے بغیر دن رات کام کر رہے ہیں. ہر ہاسپٹل میں. لہذا میں خصوصی طور پر اپنی طرف سے اور اپنے جتنے بھی میرے جن کے ساتھ اصلاحی تعلقات ہیں ان کی طرف سے پاکستان کے ہر ہاسپٹل کے چھوٹے سے ایک سٹاف سے لے کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانی چاہیے، ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. ویکسینیشن کرانی چاہیے. کہتے ہیں جی ویکسینیشن ہونے کے بعد بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی شدت وہ نہیں ہوتی جو ویکسینیشن کے بغیر ہوتی ہے. اس لیے اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. زندگی اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اس کی قدر نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر خودکشی کی حرام ہے اسی وجہ سے. لہذا ہم اگر احتیاط کا دامن چھوڑ دیں گے تو یہ وبا بہت تیزی سے پھر پھیلے گی. یہ چوتھی لہر ہے، پتہ نہیں کتنی لہریں ابھی آنی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اب کوئی لہر نہ آئے، یہ دعا ہے میری آپ کی. لیکن اس میں ایک کام ہم مسلمانوں کو ضرور کرنا چاہیے کہ باقاعدہ نماز کی طرف آ جائے، درود شریف پڑھیں یا سلاموں کا ذکر زیادہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. اس لیے کہ اگر اسی طرح رہا تو پھر کہیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے. مزدوروں کے کیا حالات ہوں گے، معیشت کہاں جائے گی. اس لیے گزارش میری یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے،
درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں، یہ جو مصیبتیں طرح طرح کی نازل ہو رہی ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔